وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، آج بتاریخ 11 اکتوبر دنیا بھر میں کم عمر بچیوں کا عالمی دن یعنی انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے منایا جا رہا ہے. عزیز دوستو، ذرا اس پر غور کریں کہ اس دن کے منائے جانے کی ضرورت کیا تھی، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، آخر کیا مقصد ہے جو گرلز چائلڈ کے لیے بھی ایک خاص دن طے کیا گیا. انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے کی طرح ایک خاص تاریخ کو انٹرنیشنل بوائز چائلڈ ڈے بھی کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ غور کرنے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سماج میں گرلز چائلڈ کے ساتھ ناانصافی اور نابرابری ہو رہی ہے. سماج میں بچیوں کو حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. اگر بوائز چائلڈ کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو گرلز چائلڈ کو ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. گرلز چائلڈ کی پیدائش کو خاندان کے لیے ایک نحوست اور عیب سمجھا جا رہا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ جب عورت نے لڑکی کو جنم دیا تو اس کا شوہر یعنی اس معصوم نوزائیدہ بچی کا باپ بچی کی پیدائش پر اتنا ناراض ہوا کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا. اور بعض ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ لڑکی کی پیدائش پر جاہل اور ظالم شوہر نے طلاق بھی دے دیا. اور بعض واقعات میں نوزائیدہ معصوم بچی کو کوڑی پر پھینک دیا گیا. بعض واقعات میں کسی آٹو میں رکھ دیا گیا تاکہ کوئی اس کو لے جائے. آج جبکہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ولادت سے پہلے ہی معلوم کر لیا جا رہا ہے کہ حمل میں بچہ ہے یا بچی، جب معلوم ہو جاتا ہے کہ حمل میں بچی ہے تو اس کو ولادت سے پہلے دواؤں کے ذریعے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جا رہا ہے. ابھی قریب میں یو پی کے ایک علاقے میں بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا. 6 لڑکیوں کی ماں جو 8 مہینے کی حاملہ تھی، اس کے شوہر نے اپنی اس حاملہ بیوی کا پیٹ کاٹ دیا تاکہ یہ دیکھے کہ کہیں یہ بھی لڑکی تو نہیں ہے. یہ انسانیت سوز واقعہ بھی لڑکیوں کو حقیر سمجھنے کا شاخسانہ ہے. لڑکیوں کو حقیر یا بوجھ سمجھنے کے ایسے بے شمار واقعات ہیں. لڑکیوں کو پڑھانے میں اور ان کے دوسرے فطری اور انسانی تقاضے پورا کرنے میں ناانصافی اور ان ایکوالٹی کی ہمارے سماج میں ان گنت مثالیں ہیں. ایسی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس خاص موقع پر بچیوں کے بیسک رائٹس کے متعلق شہریوں میں اویئرنیس لایا جائے. معزز سامعین اعظام، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں دنیا کی تمام قوموں میں یہ تصور تھا کہ عورت کی حیثیت، عورت کی پوزیشن گھریلو استعمال کی چیزوں سے زیادہ نہیں ہے. جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اس کو اپنی شادی بیاہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ تھا. اس کے سرپرست جس کے حوالے کر دیتے وہاں جانا پڑتا تھا. عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں کوئی حصہ نہ ملتا تھا، بلکہ وہ خود گھریلو چیزوں کی طرح ترکے کا ایک مال سمجھی جاتی تھی. وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی. اس کی ملکیت کسی چیز پر نہ تھی.
اور جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی تھیں ان میں اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کے تصرف کا کوئی اختیار نہ تھا۔ ہاں، اس کے شوہر کو ہر قسم کا اختیار ہوتا تھا کہ اس کے مال کو جہاں چاہے اور جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے، اس کو پوچھنے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جو آج کل دنیا کے سب سے زیادہ مہذب ملک سمجھے جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ عورت کے لیے دین و مذہب میں بھی کوئی حصہ نہ تھا، نہ اس کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، نہ جنت کی مستحق سمجھا جاتا تھا۔ روما کی بعض مجلسوں میں باہمی مشورے سے یہ طے کیا گیا تھا کہ عورت ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح نہیں ہے۔ عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ دفن کر دینا جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ عمل تو باپ کے لیے عزت کی نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو کوئی بھی قتل کر دے نہ تو اس پر قصاص واجب ہے نہ خون بہا، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور آپ کی نبوت سے پہلے 586 عیسوی میں فرانس نے عورت پر یہ احسان کیا کہ بہت سارے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان، مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ الغرض پوری دنیا اور اس میں بسنے والی تمام قوموں نے عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بیچاری مخلوق کے لیے نہ کہیں عقل و دانش سے کام لیا جاتا تھا نہ عدل و انصاف سے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین حق پر، جس نے دنیا کی آنکھیں کھولیں، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں پر مردوں کے ذمے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں۔ اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور خداداد تفوق کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتے ہیں۔ اب فکر عورتوں کے حقوق کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتی۔ آیت کریمہ کے اس جملے کا خلاصہ یہی ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق کی ادائیگی یکساں طور پر واجب ہے، اور اس میں کوتاہی اور تقصیر کی سزا بھی یکساں ہے۔ دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو چند قیود اور شرائط کے ساتھ آزاد اور خود مختار بنایا ہے۔ وہ اپنی جان و مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جیسے مرد۔ کوئی شخص خواہ باپ دادا ہی ہو، بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو وہ اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر نامنظور کر دے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے مالوں میں کسی مرد کو بغیر اس کی رضا و اجازت کے کسی تصرف کا کوئی حق نہیں ہے۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد وہ خود مختار ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتہ داروں کی میراث میں اس کو بھی ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا کہ لڑکوں کو۔ لڑکیوں پر مال خرچ کرنے اور ان کو راضی رکھنے کو شریعت محمدیہ نے ایک عبادت قرار دیا۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے تو اسلامی عدالت کے ذریعے اس کو ادائے حقوق پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین اعظام، بچیوں کی پرورش اور ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر دین اسلام میں بڑے فضائل آئے ہیں۔
چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور باعث ذلت نہ سمجھے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس کو ان بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کا سابقہ پیش آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی پرورش کرے اور ان کو تہذیب و ادب سکھائے اور ان کے کھلانے پلانے اور دیگر ضروریات کے انتظام کی تکلیف پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کسی نے سوال کیا، اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے کا اور ان کو علم و ادب سکھانے کا بھی یہی حکم ہے، یہی بدلہ ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بیٹی کی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یعنی جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بچیوں کی صحیح پرورش ہے۔ اس کے علاوہ ایک عظیم فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ موقع کی مناسبت سے ایک اور روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ولدت لہ ابنۃ فلم یئدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس کو لڑکی پیدا ہوئی پھر اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا، نہ اس لڑکی پر اپنے لڑکے کو ترجیح دیا، یعنی اپنے لڑکوں کو لڑکیوں پر پریفرنس نہیں دیا بلکہ دونوں کو برابر اپنی اولاد سمجھا اور دونوں کے برابر حقوق ادا کیا اور دونوں کے تقاضے انصاف کے ساتھ پورا کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے معزز بھارتی شہریوں، اس انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے کے موقع پر میں ہاتھرس کی بٹیا کی مظلومیت کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح لڑکے اور لڑکیوں کے بیسک رائٹس میں انصاف اور برابری قائم کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانیت کی بنیادوں پر تمام کمیونٹیز کے درمیان بھی انصاف اور برابری قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے دلت بھائی بہنوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات ایک عام معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کیا دلت کمیونٹی کے افراد کے چہرے مہرے اور ہاتھ پیر عام انسانوں جیسے نہیں ہیں؟ کیا دلت بھائی بہنوں کے جسم میں عام انسانوں جیسا خون نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلت بھائی بہنوں کے بیسک رائٹس اور ہیومن ریکوائرمنٹس عام انسانوں کے بیسک رائٹس اور ہیومن ریکوائرمنٹس کی طرح نہیں ہیں؟ آخر میں اس انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے کے موقع پر ہمارے وزیر اعظم مودی جی سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کو سچائی کا لباس پہنائیں، اس کو حقیقت میں تبدیل کریں اور حکومتی سطح پر اس پر عمل کریں، کیونکہ جب بیٹی بچے گی ہی نہیں تو پڑھے گی کہاں سے؟ عزیز دوستو،
اگر دنیا انسانی حقوق کی ادائیگی کی تاکیدات اور انصاف و برابری کے سلسلے میں اسلام کے سنہرے اصولوں کو اپنا لے تو پھر دنیا کے یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور دنیا امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن کر رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔